السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ کا بھائی راشد رضا مرکزی فتح گنج پشچمی میں کالج کی اس زمین کا مکمل پیسہ ادا کرنے کے لیے، یعنی 1,10,00,000 روپے ادا کرنے کے لیے اب صرف ایک ہفتے کا وقت باقی ہے۔ ساتھیوں، صرف آپ صحیح سن رہے ہیں، ایک ہفتے کا وقت باقی ہے، اور اس زمین کے لیے ایک دن سے نہیں، 2 دن سے نہیں، پچھلے تقریباً 10 مہینے سے ہمارے قصبے کے ممبران، مائیں بہنیں زمینی محنت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اچانک سے آ کر کے یہ کام شروع کیا۔ ہم نے اچانک سے کام شروع نہیں کیا، پچھلے تقریباً 2.5 سالوں سے مسلسل نوری ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے ہم فلاحی، سماجی، تعلیمی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 5 مکتب بچوں کے چلاتے ہیں، ایک لڑکیوں کا لرننگ سینٹر، 10 بچوں کو نیٹ میں گود دیا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے فلسطین میں تقریباً 11 لاکھ روپے کی مدد کرائی ہے۔ ایک دم سے ہم نے یہ کام شروع نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹارگیٹ 3 کروڑ روپے کا تھا۔ رمضان شریف سے میں نے سوشل میڈیا پر بولنا شروع کیا، یہ ٹارگیٹ تقریباً 3 کروڑ روپے کا تھا۔ معلوم ہے پورے ہندوستان سے مجھے پیار ملا ہے، پورے ہندوستان سے مجھے محبتیں ملی ہیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، شعراء ہوں، مقررین ہوں، سب نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق پیار دیا ہے۔ لیکن اب صرف 8 دن کا وقت باقی ہے میرے عزیز۔ بتائیے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں، میں جان سکتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں ہے جو آپ کے دل پر اثر کر پائے۔ شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں، میرے پاس وہ لہجہ نہیں جو آپ کے دل میں ان باتوں کو اثر انداز پیدا کر سکے، شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں، شاید میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں، اس لیے آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ شاید مجھے امید ہے اپنے رب سے، مجھے کسی بندے سے امید نہیں ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ ان 8 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی غیب سے میری مدد فرمائے گا۔ میں نے اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، میں نے اپنے لیے 1 روپے کا بھی سوال نہیں کیا۔ میں حضور کی نعت پڑھنے والا ادنا سا گناہگار راشد رضا مرکزی کے نام سے لوگ مجھے جانتے، میں چاہتا تو حضور کی نعت پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن میں نے 250 سے 300 سے زیادہ مسجدوں میں دامن کیوں پھیلایا، جگہ جگہ شہروں کا میں نے دورہ کیوں کیا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ انگلش اور عربی کی تعلیم بھی ایک ہی چھت کے نیچے حاصل کریں۔ میری کیا غلطی ہے آپ بتائیں؟ کیا پوری امت کے پاس میں نے ایک شہر کے لوگوں سے 100 روپے نہیں مانگے تھے، میں نے ایک قصبے کے لوگوں سے 100 روپے نہیں مانگے تھے، میں نے پورے ہندوستان میں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں سے 100 روپے مانگے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن وہ ماں بہنیں جنہوں نے 45 ڈگری ٹمپریچر میں، 46 ڈگری ٹمپریچر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر کے 100 روپے کی بھیک مانگی ہے، ہم جیسے گناہگاروں نے کئی شہروں کا دورہ کرنے کے بعد لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر جو بھیک مانگی ہے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کل قیامت کے دن یہ جو 10 مہینے سے ہم نے محنت کی اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے، کل قیامت کے دن جب مولا سوال کرے گا اس حوالے سے جب سوال کرے گا کہ کالج کی زمین کا انتظام ہونا تھا، 2 لاکھ لوگوں سے 100 روپے مانگے گئے تھے، اور ایک کمزور سا بندہ پچھلے 10 مہینے سے حضور کا واسطہ دے رہا تھا، اللہ کریم کا واسطہ دے رہا تھا، اولیاء کرام کی محبتوں کا واسطہ دے رہا تھا، تو بتائیں مجھے اس وقت جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ کے پاس 100 روپے نہیں تھے؟ اگر یہ ٹارگیٹ پیچھے رہ گیا، اگر یہ ٹارگیٹ پیچھے رہ جاتا ہے، میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو جھوٹے نہیں ہیں، میری آہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر یہ ٹارگیٹ پیچھے رہ جاتا ہے، ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی جو کام کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے، تعلیم پر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی۔ وہ مائیں بہنیں مجھ سے سوال کریں گی کہ مولانا صاحب تم نے بڑے فخر سے قدم بڑھایا تھا آگے، لیکن قوم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں میری اوقات ایسی نہیں ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے کروڑوں میں فالوور نہیں ہیں، لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے صرف اور صرف اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ سے سوال کیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنوں، صرف 8 دن کا وقت باقی ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی احساس ہے، آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی ضمیر آپ کا زندہ ہے، تو ایک مرتبہ حضور کے نام پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ تحقیق کریں،
یہ میرے نمبر دیے گئے ہیں، یہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، ان سب پر تحقیق کریے اور اس کے بعد مجھ سے بات کریے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اس زمین پر، جس زمین پہ میں کھڑا ہوں، اپنی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک بہترین اسکول بنا کر کے دکھاؤں گا، جس میں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، عصری تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ ارے اللہ کے نام پہ میں نے آپ سے مانگا ہے، حضور کے نام پہ میں نے آپ سے مانگا ہے، کب آپ کے دل اس بات کو تسلیم کریں گے؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور چہرہ پھیر لے اس بات پر کہ ایک دیوانہ، ایک کمزور سا شخص بار بار کہہ رہا تھا، 10 مہینے سے ہر ویڈیو میں کہہ رہا تھا، اپنی ماں بہنوں کی محنت کی دہائی دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ 2 لاکھ لوگ نہیں مل پائے۔ 2 لاکھ لوگ، سوچئے آپ، 2 لاکھ لوگ نہیں مل پائے پورے ہندوستان میں۔ اب تو صرف 1,10,000 لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ 1,10,000 لوگ، 100 روپے دے دیجئے آپ، اگر آپ کی حیثیت 200 دینے کی ہے 200 دے دیجئے آپ، 500 روپے دینے کی ہے تو 500 دے دیجئے۔ ارے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں بھائی، میں حضور کے نام پہ نعت پڑھتا ہوں، چاہوں تو جلسہ کر کے حضور کی نعت پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، کسی کے آگے مجھے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پچھلے 10 مہینے سے میں دامن پھیلا رہا ہوں۔ میرا مقصد ہے یہاں پر یہ زمین نہ رہے، بہترین بلڈنگ بن کر اس میں بچیاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، اور کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج یوٹیوبر حضرات بھی آئے ہیں، یہ میرے بھائی مجھے حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں، بہت پیار ملا ہے مجھے، میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے، مجھے میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے، اور مجھے امید ہے یہ آواز اب رکنے والی نہیں ہے، ہر دل تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں ایک کالج کا انتظام نہیں ہوگا، جہاں جہاں کالج نہیں ہے، جہاں جہاں لرننگ سینٹر نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کاہل نہیں ہیں، ہم سست نہیں ہیں، ہماری غیرتیں مری نہیں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھنوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور کے نام پر اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ہر جگہ کالج بنوائیں گے جہاں پر کالج نہیں ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، 8 دن کا وقت ہے، میں سب کو آواز دے رہا ہوں، 8 دن کا وقت ہے، اگست کے لاسٹ میں مجھے پیسہ دینا ہے، مجھے اگست کے لاسٹ میں پیسہ جمع کرنا ہے، میری اس آواز کو ہر جگہ وائرل کر دیجئے، مجھے پاگل کہہ لیجئے، مجھے آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بار ایک مرتبہ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اس جگہ پر میں ایک بہترین کالج بناؤں گا، اور یہ آواز کہیں پر رکنے والی نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، بہت دنوں سے جانتے ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضور کے نام پر، اللہ کریم کے نام پر، اپنی ماں و بہنوں کی محبتوں میں اٹھیں اور ایک مرتبہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک ادارہ نہیں، آنے والے وقت میں ہزاروں ادارے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔